ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، احمد اور راشد۔ احمد بڑے بھائی تھے جن کے دل میں ہمیشہ عاجزی، صبر اور اللہ کی رضا کی محبت بسی ہوئی تھی۔ وہ بچپن سے ہی اپنے والد کے ساتھ محنت کرتے اور لوگوں کی مدد میں لگے رہتے۔ احمد کی زندگی سادہ لیکن خوشگوار تھی اور وہ ہر حال میں اللہ کی تقسیم پر بھروسہ کرتے۔ راشد، چھوٹا بھائی، ہمیشہ دنیاوی خوشیوں، دولت اور شہرت کے خواب دیکھتا رہتا تھا۔ اس کا دل غرور اور خواہشات سے بھرا ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جلد سے جلد دولت اور طاقت حاصل کرے اور زندگی میں اپنی عزت اور مقام بلند کرے۔ احمد اور راشد کی تربیت بھی مختلف انداز میں ہوئی تھی۔ والدین نے احمد کو صبر، نیکی اور عاجزی کی تربیت دی، جبکہ راشد کے والدین اس کی خواہشات اور خوابوں کو اہمیت دیتے اور اکثر اس کے غرور کو نظر انداز کر دیتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ احمد اللہ کی رضا، صبر اور نیکی کے راستے پر چلنے لگا، اور راشد دنیاوی خواہشات اور غرور کی طرف مائل ہو گیا۔ گاؤں میں احمد اپنی دکان چلاتا، وہ دن بھر کام میں مصروف رہتا، لوگوں کی مدد کرتا اور اپنی دکان کے چھوٹے کاروبار سے غریبوں کے لیے خیرات کرتا۔ احمد کے دل میں ہمیشہ یہ خیال رہتا کہ دولت اور عزت کا اصل مقصد لوگوں کی خدمت اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ راشد نے والد کے انتقال کے بعد اپنا حصہ لے لیا اور شہر کی طرف چلا گیا۔ شہر کی روشنی، بلند عمارتیں اور لوگوں کی مصروف زندگی اسے حیران کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہاں دولت اور شہرت کے مواقع بہت ہیں، اور اس نے دل میں ٹھان لیا کہ وہ سب کچھ حاصل کرے گا۔ ابتدا میں راشد نے چھوٹے کاروباروں میں ہاتھ آزمایا، لیکن جلد ہی اس نے امیروں کے ساتھ مل کر بڑے منصوبوں میں سرمایہ کاری شروع کر دی۔ اس کی ذہانت، چالاکی اور محنت نے اسے کاروباری دنیا میں جلد ہی نمایاں کر دیا۔ لوگ اس کے فیصلوں کی تعریف کرنے لگے اور اسے قابل اور سمجھدار شخص ماننے لگے۔ راشد کی زندگی اب بدل گئی تھی۔ وہ ہر روز نئے مواقع تلاش کرتا، بڑے سودے کرتا اور شہر کے اعلیٰ طبقے میں اپنی پہچان بناتا جا رہا تھا۔ اس کی محنت اور چالاکی نے اسے نہ صرف مالدار بلکہ شہرت یافتہ بھی بنا دیا۔ لوگ اس کے بارے میں بات کرنے لگے، اسے مشہور تاجروں اور حکمام کی محفلوں میں شامل کیا جانے لگا، اور شہر کے نوجوان اس کی مثال کے طور پر اسے دیکھنے لگے۔ لیکن ساتھ ہی شہر کی چمک دھمک اور دولت کی کشش نے راشد کے دل میں غرور اور لالچ بھی پیدا کر دی۔ وہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی دوڑ میں مصروف ہو گیا اور اپنی زندگی کے اصل مقصد کو بھولنے لگا۔ دنیاوی آسائشیں، بڑی محفلیں اور لوگ اسے عزت دینے لگے، لیکن راشد کے دل میں ایک خالی پن بڑھتا گیا، ایک احساس کہ شاید یہ سب کچھ حاصل کرنے کے باوجود وہ خوش نہیں ہے۔ لیکن اس کے دل میں احمد کے لیے حسد اور غرور بھی بڑھتا گیا۔ ایک دن احمد کی دکان پر ایک بزرگ آئے جو بہت شریف النفس اور دانا لگتے تھے۔ بزرگ نے احمد کو کہا، میں تمہیں ایک آزمائش کے بارے میں بتاتا ہوں، تمہیں اس میں ثابت قدم رہنا ہوگا، یہی تمہارا امتحان ہوگا۔ احمد نے عاجزی کے ساتھ کہا، اے بزرگ، میں ہمیشہ اللہ کی رضا اور نیکی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کی رضا میرے لیے سب کچھ ہے، میں اس آزمائش کے لیے تیار ہوں۔ بزرگ نے احمد کو بتایا کہ شہر کے شمالی دروازے کے قریب ایک خستہ خانے کے نیچے ایک خزانہ دفن ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس خزانے کو غرور، فخر یا لالچ کے ساتھ نہیں دیکھا جائے۔ خزانہ صرف آزمائش ہے، دولت نہیں۔ احمد نے بڑے غور سے اس بات کو سمجھا اور وعدہ کیا کہ وہ خزانے کو صحیح نیت کے ساتھ دیکھے گا۔ احمد نے دن بھر اپنی دکان اور کاروبار میں محنت کی۔ وہ کبھی بھی دنیاوی دولت کے لیے نہیں سوچتا، بلکہ دل سے اللہ کی رضا اور لوگوں کی خدمت میں لگا رہتا۔ احمد کی عاجزی اور صبر نے گاؤں والوں کے دل جیت لیے تھے۔ لوگ اسے نہ صرف محنتی اور ایماندار سمجھتے بلکہ ایک مثال بھی مانتے۔ ادھر راشد اپنے بھائی احمد سے ملنے آیا۔ اس نے احمد کو دیکھا کہ وہ دکان میں خاموشی سے کام کر رہا ہے اور لوگوں کی خدمت کر رہا ہے۔ راشد کے دل میں حسد اور غرور بڑھنے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ احمد کیسے خوش رہتا ہے۔ بزرگ دوبارہ احمد کے پاس آئے جنہوں نے پہلے خزانے کی بات کی تھی۔ ان کے چہرے پر روشنی اور آنکھوں میں نرمی تھی۔ راشد انہیں دیکھ رہا تھا اور اسے خزانے کا بھی پتہ چل گیا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، اگر وہ خزانہ حاصل کر لے تو وہ اور زیادہ طاقت اور عزت حاصل کر جائے گا۔ مجھے بھی وہ دولت چاہیے، چاہے کسی بھی طریقے سے ہو۔ راشد نے یہ سب دیکھا اور دل میں فیصلہ کیا کہ وہ احمد سے خزانہ چھین لے گا۔ اس کے غرور اور لالچ نے اسے اندھا کر دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ہر آزمائش کے ساتھ ایک سبق اور نتیجہ بھی چھپا ہوتا ہے۔
احمد نے خزانے کی جگہ کی نشاندہی یاد رکھی اور دل میں یہ عزم کر لیا کہ وہ خزانہ صرف صحیح وقت اور صحیح نیت کے ساتھ استعمال کرے گا۔ راشد نے رات کے وقت خستہ خانے کا راستہ اختیار کیا اور بیلچہ لے کر صندوق کی طرف گیا۔ راشد کے دل میں غرور، لالچ اور دولت کی خواہش بھری ہوئی تھی۔ راشد نے مٹی ہٹائی اور فوراً صندوق نکال لیا۔ اس نے خزانے کے سکوں کو اپنے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ مہنگے کپڑے، زیورات اور ہر قسم کی دنیاوی آسائشیں خریدنے لگا۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ خزانے کے ساتھ ایک اہم سبق بھی چھپا ہوا ہے۔ صرف دولت حاصل کرنے سے دل کی سکون اور برکت نہیں ملتی۔ روزمرہ کی زندگی میں احمد نے سادگی اور عاجزی کو اپنا شعار بنایا اور لوگوں کے دل جیت لیے۔ اس کی دکان میں آنے والے ہر شخص کو عزت، محبت اور مدد ملتی۔ گاؤں کے لوگ احمد کو نہ صرف محنتی اور ایماندار سمجھتے بلکہ اس کی عاجزی اور خدمت خلق کے قصے دوسرے گاؤں تک پہنچ گئے۔ راشد کی زندگی میں خزانے کے بعد ایک عارضی خوشی آئی، مگر جلد ہی اس کی حقیقت آشکار ہو گئی۔ دولت، مہنگے کپڑے، زیورات اور آسائشیں حاصل کر لینے کے باوجود اس کے دل میں سکون نہیں تھا۔ وہ اکثر اکیلے بیٹھ کر سوچتا، کیا واقعی یہ سب میرے لیے ہے؟ کیا دولت ہی زندگی کا مقصد ہے؟ ادھر احمد نے گاؤں میں اپنی محنت اور خدمت جاری رکھی۔ اس نے نہ صرف یتیموں اور غریبوں کے لیے خوراک، تعلیم اور رہائش کا انتظام کیا، بلکہ دل کے سکون اور نیکی کی روشنی بھی لوگوں کے دلوں تک پہنچائے۔ احمد کی عاجزی اور خدمت خلق کی وجہ سے گاؤں کے لوگ احمد کی عزت کرتے اور اس کی مثال دیتے۔ ایک دن راشد نے احمد کی دکان کے باہر کھڑے ہو کر غور کیا کہ احمد کتنی محبت اور عاجزی کے ساتھ لوگوں کی مدد کر رہا ہے۔ اس کے دل میں احساس پیدا ہوا، احمد کی زندگی میں سکون ہے، نیکی ہے اور لوگ اسے دل سے مانتے ہیں، جبکہ میری دولت نے مجھے خالی کر دیا ہے، دل بھی نہیں مطمئن اور سکون بھی نہیں۔ راشد نے سوچا کہ شاید احمد کا طریقہ زندگی صحیح ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ احمد سے مل کر اپنی زندگی میں نیکی، صبر اور عاجزی شامل کرے، مگر غرور اور لالچ اسے فوراً مکمل تبدیلی کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ ادھر احمد نے بھی راشد کی حقیقت پسندی کو محسوس کیا۔ اس نے دل میں سوچا، اللہ کے بندے کی نیت کو اللہ خود بدل دیتا ہے۔ اگر راشد دل سے توبہ کرے اور نیکی کی راہ اختیار کرے تو میں اس کے ساتھ مل کر خدمت خلق کر سکتا ہوں۔ رات کے وقت راشد نے چپکے سے احمد کی دکان پر آ کر ملاقات کی۔ وہ دل ہی دل میں شرمندہ اور خوفزدہ تھا۔ احمد نے اس کا استقبال کیا اور نرمی کے ساتھ پوچھا، راشد، تم کیوں آئے ہو؟ کیا تم نے سوچا کہ دولت ہی سب کچھ ہے؟ راشد نے سر جھکایا اور عاجزی سے کہا، بھائی، میں نے اپنی غلطی دیکھی ہے۔ خزانے کی دولت نے مجھے صرف دنیاوی خوشیوں میں مشغول کر دیا۔ میں نے تمہاری نیکی اور صبر کو نہیں سمجھا۔ اب میں تمہارے ساتھ نیکی اور خدمت خلق کے کاموں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ احمد نے راشد کی بات کو دل سے سنا اور اسے معاف کر دیا۔ اس نے کہا، اللہ نے ہر انسان کو مختلف آزمائشوں کے ذریعے سبق سکھایا ہے۔ تمہاری حقیقت پسندی اور نیکی کی طرف واپسی ہی تمہارا اصل خزانہ ہے۔ ہم مل کر خدمت خلق کریں گے۔ اس کے بعد دونوں بھائیوں نے مل کر گاؤں میں یتیموں اور غریبوں کے لیے ایک ادارہ قائم کیا۔ وہ ادارہ نہ صرف بچوں کو خوراک اور رہائش دیتا بلکہ انہیں نیکی، صبر اور عاجزی کے سبق بھی سکھاتا۔ احمد اور راشد کی زندگی میں یہ نیا سفر شروع ہوا جہاں دولت، غرور اور دنیاوی خواہشات کی بجائے نیکی، صبر اور اللہ کی رضا کو ترجیح دی گئی۔ راشد نے خزانے کے ذریعے جو دولت حاصل کی تھی اسے صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے مہنگے کپڑے اور زیورات ترک کر دیے اور یتیموں، غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے خرچ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے دل میں سکون اور خوشی بڑھنے لگی۔ لوگ احمد اور راشد دونوں کے پاس آ کر مدد طلب کرتے اور ان کی نیکی کی کہانیاں شہر بھر میں پھیلنے لگی۔ ایک دن گاؤں میں بزرگ نے دونوں بھائیوں کو دعا دیتے ہوئے کہا، اللہ تم دونوں کو اپنی رضا کے راستے پر قائم رکھے۔ حقیقی دولت صرف نیکی، صبر اور عاجزی میں ہے، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کبھی خالی نہیں چھوڑتا۔ احمد اور راشد نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ادارے کے ذریعے صرف خوراک اور رہائش ہی نہیں بلکہ بچوں کو اخلاقی تعلیم اور نیکی کی رہنمائی بھی دیں گے۔
انہوں نے شہر کے دیگر لوگوں کو بھی نیکی اور خدمت خلق کی طرف راغب کیا۔ گاؤں کے لوگ پہلے حیران تھے کہ احمد اور راشد نے اپنی دولت اور وقت کو کیسے اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا، لیکن جلد ہی انہوں نے محسوس کیا کہ خدمت خلق صرف انسان کو خوشی اور سکون نہیں دیتی بلکہ پورے معاشرے میں امن، محبت اور تعاون پیدا کرتی ہے۔ احمد اور راشد نے گاؤں کے دیگر بزرگوں اور نیک لوگوں کو بھی منصوبے میں شامل کیا۔ وہ سب مل کر بچوں کے لیے تعلیمی کورسز، صحت کی سہولیات اور اخلاقی تربیت کے پروگرام ترتیب دیتے۔ بچے خوش تھے، والدین مطمئن تھے اور گاؤں میں امن اور خوشحالی کی فضا پیدا ہو گئی۔ شہر کے حکام نے احمد اور راشد کی خدمات کی تعریف کی اور ان کے لیے ایک بڑا ہال فراہم کیا جہاں وہ مقامی لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کرتے اور انہیں نیکی، صبر اور ایمانداری کے بارے میں سکھاتے۔ شہر کے لوگ جو پہلے صرف دنیاوی ترقی اور دولت کے پیچھے بھاگتے تھے، اب احمد اور راشد کے تجربات سے متاثر ہو کر اپنی زندگی میں بہتری لانے لگے۔ راشد نے اپنی زندگی کے پہلے دنوں کی یاد تازہ کی اور شہر کے نوجوانوں کو بتایا کہ کس طرح غرور اور لالچ انسان کو اندھیروں میں لے جاتے ہیں اور صبر و نیکی ہی انسان کی حقیقی طاقت ہے۔ احمد بھی اپنے علم اور حکمت سے لوگوں کو سمجھانے لگے کہ حقیقی خزانہ وہ نہیں جو دولت یا زیورات میں ہے، بلکہ وہ خزانہ ہے جو دل میں سکون اور نیکی کے عمل سے پیدا ہوتا ہے۔ احمد اور راشد نے شہر میں کئی منصوبے شروع کیے۔ تعلیمی مراکز جہاں بچے اور نوجوان مفت تعلیم حاصل کر سکیں، غریبوں کے لیے خوراک اور لباس، خاص طور پر سردیوں میں ضرورت مندوں کو گرم کپڑے اور کھانے کی فراہمی، صحت کے کیمپ، ڈاکٹروں اور رضاکاروں کے ساتھ مفت علاج اور صحت کی تعلیم۔ ان منصوبوں سے شہر کی فضا بدل گئی۔ لوگ پہلے خود غرض اور دنیاوی آسائشوں میں مصروف تھے، لیکن اب وہ ایک دوسرے کی مدد اور خدمت میں لگ گئے۔ ایک دن شہر میں ایک غریب کسان آیا جس کے پاس نہ زمین تھی اور نہ مزدوری کا ذریعہ۔ احمد اور راشد نے اس کی مدد کی اور اسے گاؤں میں چھوٹا سا فارم دینے کی سہولت فراہم کی تاکہ وہ اپنی محنت سے زندگی گزار سکے۔ کسان کی آنکھوں میں خوشی اور شکریہ کے جذبات دیکھ کر راشد کو احساس ہوا کہ خزانے کی اصل قیمت دولت میں نہیں بلکہ نیکی اور خدمت میں ہے۔ ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ شہر کی ایک مومر خاتون جسے چلنے میں مشکل ہوتی تھی، احمد اور راشد کے منصوبے کے تحت روزانہ کھانا اور دوا سازی کی سہولت حاصل کرنے لگی۔ اس خاتون کی دعا اور خوشی نے شہر کے تمام لوگوں کے دلوں کو بھی چھو لیا۔ احمد اور راشد نے نوجوانوں کے لیے خصوصی کلاسیں شروع کیں جہاں وہ نہ صرف تعلیم دیتے بلکہ اخلاقی تربیت اور صبر، نیکی اور شکر گزاری کے بارے میں بھی بتاتے۔ نوجوانوں نے راشد کی پہلی زندگی کی کہانی سنی اور اپنے اندر تبدیلی محسوس کی۔ راشد نے خود بتایا کہ پہلے وہ کس طرح غرور اور دنیاوی آسائشوں میں محو تھا، لیکن خزانے کی آزمائش اور احمد کی رہنمائی نے اسے بدل دیا۔ نوجوان اس کہانی سے بہت متاثر ہوئے اور شہر میں نیکی اور خدمت کے منصوبوں میں شامل ہو گئے۔ احمد اور راشد کی کاوشوں سے گاؤں اور شہر کے لوگ ایک دوسرے کے قریب آئے۔ پہلے جہاں لوگ صرف اپنی فلاح میں مصروف تھے، اب وہ ایک دوسرے کی مدد اور خدمت میں لگ گئے۔ شہر اور گاؤں کے درمیان تعاون بڑھا، گاؤں کے لوگ شہر کی ترقی میں حصہ لینے لگے اور شہر کے لوگ گاؤں کی مشکلات حل کرنے میں شامل ہوئے۔ آخرکار راشد نے سمجھ لیا کہ خزانے کی اصل قدر صرف دولت یا زیورات میں نہیں بلکہ وہ خزانہ ہے جو دل کی نیک نیتی، خدمت اور صبر میں ہے۔ احمد اور راشد کی کہانی نہ صرف شہر بلکہ گاؤں کے لوگوں کے لیے بھی ایک روشنی بن گئی اور سب نے اپنی زندگی میں نیکی، صبر اور خدمت خلق کو اپنانا شروع کر دیا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید سبق آموز کہانیاں لے کر آ سکیں۔